بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما وطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے کہ آج کے سبق کا موضوع ہے دلیری۔ تو آئیے آج کے سبق میں اپنا ناظرہ، املا اور نقل درست کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دلیری کا معنی کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ پیارے بچوں، غور کیجئے، درس نمبر 41 میں آج کے سبق کا موضوع ہے دلیری۔ تو آئیے آج کا سبق میں ناظرہ، املا اور نقل درست کرتے ہوئے نہایت ہی دل جمعی، غور کے ساتھ، چاہت کے ساتھ آج کا سبق یاد کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے۔ آپ ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، مگر دشمن وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیتے تھے۔ ایک سال دشمنوں نے بہت بڑی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر مسلمانوں نے بھی جنگ کی تیاری شروع کی۔ مرد، عورتیں اور بچے سب دین کے فدائی تھے۔ سبھی بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنے لگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ ابھی تم بچے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو اس وقت جہاد کرنا۔ بچوں میں ایک کا نام رافع تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تمہارا قد ابھی چھوٹا ہے۔ رافع کو جہاد میں شریک ہونے کا بہت شوق تھا۔ وہ یوں بھی بڑے ذہین تھے، فوراً ایک ترکیب سوجھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور اونچا ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو بڑا ہوں، میں اپنی تلوار سے دشمنوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کا یہ شوق دیکھ کر انہیں فوج میں بھرتی کر لیا۔ اتنے میں ایک اور لڑکا جن کا نام سمرہ تھا آگے بڑھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے بھی فوج میں شامل کر لیجئے۔ لڑائی تو طاقت سے ہوتی ہے اور میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، قد چھوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے، رافع سے کشتی کرا کے دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات منظور کر لی۔ دونوں میں کشتی ہوئی۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ اب تو وہ بھی اسلامی فوج میں بھرتی ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پیارے بچوں، آج کے سبق سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا، اسے غور سے سنیے۔ جان لیجئے کہ دلیری کا معنی بہادری ہے۔ جب کوئی مسلمان بہادروں جیسی سوچنے اور بولنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کے دل سے ہر قسم کا ڈر، خوف اور کم ہمتی کی عادت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح ہر مشکل اور بڑا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مدنی منع حضرت رافع و سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی سوچ نے انہیں بہادر بنا دیا تھا۔ اس لیے آپ بچوں کو چاہیے کہ پہلے کے بزرگوں کی طرح
ہمیشہ نیک کام کرنے، نیک سوچنے، باوزن اور ہمت والی بولی بولنے کی عادت بنا لو اور بزدلی سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان مدنی منع صحابیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب آئیے رخصت ہونے سے پہلے اپنے محبوب چینل غبار مدینہ کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی دستیاب ہو جائے۔ پیارے بچوں، اب محمد اختر رضا نوری منظری کو اجازت دیجیے۔ ھذا من فضل ربی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد و غبار مدینہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔